میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بار کونسل نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ نامناسب فیصلہ ہے ان کا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وکلاء کو تقسیم کرنا یہ پاکستان بار کونسل کے ایک بڑی اہم ذمہ دار ایک ادارہ ہے. ان کو یہ زیب نہیں دیتا. حکومت کا عدلیہ کے بعد بار پر بار پاکستان بار کونسل بن گیا حکومت کا اعلیٰ کار. پاکستان بار کونسل نے سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری سپریم کورٹ بار کو عہدے سے ہٹا دیا. سپریم کورٹ بار کا جوابی وار. چیئرمین پاکستان بار ایگزیکٹو کمیٹی سمیت 7 ممبران کی رکنیت معطل. سپریم کورٹ بار کا پاکستان بار کونسل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع. شو کاز نوٹس کا لدم قرار دینے کی استدعا. 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم اپنی جگہ برقرار. سپریم کورٹ نے 27 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا. کہنا تھا سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے. سپریم کورٹ نے مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی. الیکشن میں تاخیر سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر. سماعت آج صبح 11:30 بجے ہوگی. چیف جسٹس عمر اتب بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل. دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے کہ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک دفعہ وزیر آباد, دوسری دفعہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ ہوگا. امریکہ سمیت سب سے دوستی چاہتے ہیں. تحریک انصاف تمام ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. عمران خان کی غیر رسمی گفتگو عدالت روانگی سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا, ایک بار وزیر آباد, دوسری دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پی ٹی ایم آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے, الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تمام پاکستانی ہفتے کو چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے. عمران خان کے خلاف 2 مقدمات. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت میں 9 مئی تک توسیع کر دی. 7 کیسز میں عبوری ضمانت کی درخواستیں نمٹا دیں. 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. 10 روز بعد اے ٹی سی میں پیش ہونے کا حکم. مریم نواز کے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف الزام تراشی. بشرا بی بی کا مریم نواز کو قانونی نوٹس. 7 روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ. الزامات پر مبنی مریم نواز کی تقریر کا متن بھی نوٹس کا حصہ بنایا گیا. عمران خان پر ٹک ٹاک کی فروغ کا الزام کے خلاف پی ٹی آئی کا خواجہ آصف کو 10 ارب ہر جانے کا نوٹس. تحریری معذرت نہ مانگنے کی صورت میں کیس درج کرنے کا انتباہ. بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع کے اوپر یکجہتی کا مظاہرہ کیا. الحمدللہ میں آزاد ہو گیا ہوں. پھر آپ کے درمیان ہوں انشاءاللہ. اب ایک اور تحریک چلے گی انشاءاللہ, اس میں عمران خان کا ساتھ دیں گے اور حقیقی آزادی حاصل کرنے تک انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور سکھر سینٹرل جیل سے رہا. عدالت احکامات کے 6 روز بعد رہائی ملی. مختلف کیسز میں ملک کے مختلف جیلوں میں منتقل کیا جاتا رہا. سکھر میں عدالت نے تمام کیسز میں ضمانت منظور کر لی تھی اور رہائی کا حکم دیا. رہائی پر کارکنان کا جشن, جلوس کی صورت میں شہر لایا گیا. سکھر سے پنجاب روانہ. مخلوط حکومت پاکستان کے جو مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی اور انشاءاللہ ہم ضرور ان مشکلات سے نکلیں گے. لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات. پارلیمنٹ کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو. کہا, نہ صرف عدل و انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. پارلیمان کو آئین میں دیا ہوا جو حق ہے وہ اس سے نہیں چھینا جا سکتا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے بھارتی شہر گوا میں موجود. روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات میں 2 طرفہ اہم امور پر تبادلہ خیال. ازبکستان اور چینی ہم منصب سمیت دیگر وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے. پارا چنار میں فائرنگ کے 2 واقعات. اسکول پر حملے میں 8 اساتذہ جاں بحق. مسلح افراد نے گورنمنٹ ہائی اسکول تریمنگل میں گھس کر فائرنگ کی. چلتی کار پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق. ضلع کرم میں جاری میٹرک امتحان ملتوی. حالات معمول پر آنے کے بعد امتحان کی نئی تاریخ دی جائے گی. مشیر تعلیم. جہلم میں سینئر صحافی حافظ امتیاز پہ قاتلانہ حملے میں جاں بحق. پولیس کے مطابق نجین نیوز چینل کے رپورٹر کو گھر کے قریب قتل کیا گیا. ابتدائی اطلاعات ہیں کہ نامعلوم قاتلوں نے سر پر وار کر کے قتل کیا. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. دکھیاری ماں کی آہیں, بیٹے کی بازیابی کے لیے اپیل. جبری گمشدگی کا 25واں روز. بول کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کا تاحال سراغ نہ مل سکا. عدلیہ سے امیدیں. عالمی میڈیا کو بھی اغوا پر سخت تشویش. بھارتی اسکرین پر آکاش ٹاپ سٹوری. عالمی صحافتی تنظیموں کی مذمت. دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی آکاش رام کے لیے آواز بلند کر دی. اقوام متحدہ نے ایکشن لینے کا عندیہ دے دیا. امریکی کانگریس مین بریٹ شرمین کا جبری گمشدگیوں پر اظہار تشویش.
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तेज़ बारिश और यालाबारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, 440 फीडर स्ट्रिप कर गए, शहर अंधेरे में डूब गया। PGMA ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। साहिवाल, कसूर, चोनिया, मंशन आबाद और चिश्तिया में भी तेज़ बारिश। गंदम की कटाई वाले इलाकों में किसान परेशान। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा वनडे मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान, बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 3-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी। 3 स्वीप की सूरत में पाकिस्तान टीम वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी शाहिद आफरीदी के मेहमान। साबिक कप्तान का कराची में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम को अपने घर इशाया। खिलाड़ियों समेत कोचिंग स्टाफ ने शिरकत की। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हर खिलाड़ी पर फख्र है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए गुड लक पैगाम भी दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।